السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ آج پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک اہم ملاقات متوقع ہے۔ اس ملاقات کا ایجنڈا تو ابھی نہیں آیا، لیکن فیلڈ مارشل نے جس 2 دن پہلے جو کہا تھا کہ خطے کے حوالے سے، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، اور انہوں نے پاکستان نژاد جو امریکی ہیں ان سے جو خطاب کیا تھا، اس میں یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان میں، بلوچستان میں کھربوں ڈالر کے جو معدنیات ہے وہ موجود ہے، اور اگر امریکن جو ہے کمپنیاں جو ہے، امریکہ جو ہے وہاں انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اسے ہر سال جو ہے 10 سے 20 ارب ڈالر کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جو معدنیات یہاں سے نکالی جائیں اسے ریفائن یہاں کیا جائے تاکہ یہاں روزگار ملے۔ انہوں نے یہ بھی دلیل دی کہ یوکرین میں صرف 100 سے 500 ارب ڈالر تک کے لیے امریکہ جو ہے وہ معاہدہ کرے، جبکہ پاکستان میں جو ہے کھربوں ڈالر کے ذخائر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ ظاہر ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر ہوا، اور جنرل عاصم منیر نے اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ یہ کریڈٹ لے چکے ہیں کہ سیز فائر انہوں نے نہیں کرایا ہے۔ اچھا، ایک اہم بات یہ ہے کہ G7 ممالک میں مودی گئے تھے، لیکن مودی کی اور صدر ٹرمپ کی ملاقات نہیں ہو سکی، جبکہ صدر ٹرمپ نے پاکستانی آرمی چیف کو، فیلڈ مارشل کو ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ اس ملاقات میں کہا جا رہا ہے کہ میڈیا کو نہیں بلایا گیا، میڈیا کو بریفنگ شاید نہ ہو، لیکن صدر ٹرمپ چاہے تو بعد میں خود پریس ریلیز کے ذریعے یا میڈیا ٹاک، یا اپنے آپ کو پتہ ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، وہاں کوئی پیغام یا ایسی کوئی بات کر سکتے ہیں کہ کیا باتیں ہوئی ہیں۔ کشمیر کا معاملہ بھی اہم ہے، پاکستان میں امریکی انویسٹمنٹ جس طرح میں نے پہلی بات کی وہ بھی اہم ہے، اور سب سے اہم چیز ہے اسرائیل کا جو ایران پر حملہ ہے، جارحیت ہے، اس حوالے سے، کیونکہ اگر یہ جنگ بند نہیں ہوتی اور امریکہ اور برطانیہ یا دوسرے یورپی ممالک میں بھی اس میں ملوث ہو جاتے ہیں تو اس جنگ کا دائرہ بہت پھیل جائے گا۔ ایرانیوں نے تو کہہ دیا وہ کسی بھی قیمت پر دباؤ قبول نہیں کریں گے اور سرنڈر نہیں کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ کہا تھا کہ ایران جو ہے غیر مشروط طور پر سرنڈر کر دے، لیکن انہوں نے ایرانی قیادت سے صاف انکار کر دیا، بلکہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی جو اپنے اختیارات ہیں وہ ایرانی انقلابی کونسل کے سپرد کر دیے ہیں کہ وہ جنگ کا فیصلہ جو ہے اگر بالفرض انہیں نشانہ بھی بنایا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں کوئی افراتفری پھیل جائے گی، وہاں ایک انہوں نے سسٹم بنا ہوا ہے، تو جنگ کے فیصلے جو ہے پھر وہ کرے گا۔ اور جو ایرانی صدر ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں، یعنی ایرانی صدر کے بیان میں جو حکومت ہے ایرانی، اس میں اور جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے درمیان اس بات پر اتفاق ہے کہ دباؤ کے ذریعے کوئی معاہدہ نہیں کیا جائے گا، اور اسرائیل جو ہے اس کو سبق سکھایا جائے گا۔ اور آپ جیسے جانتے ہیں کہ آج صبح سپر سونک میزائلوں سے ایران نے اسرائیل کو نشانہ بنایا اور وہاں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ اس سے اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ امریکہ نے اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا ہے، اور وہاں سے امریکیوں کو کہا ہے کہ فوری طور پہ جہاں سے مطلب جو نکل سکتے ہیں نکلیں، اور جو محفوظ پناہ گاہوں میں جا سکتے ہیں جائیں۔ وہاں تقریباً ایک تو امریکی سفارتی عملہ، دوسرے تقریباً 9 لاکھ کے قریب جو امریکی شہری زیادہ تر یہودی ہیں وہ اسرائیل کے اندر موجود ہے، اور ظاہر ہے جن کی جان خطرے میں۔ اگر امریکہ بالفرض ایران پر حملہ کرتا ہے تو جوابی حملے امریکی فوجی اڈوں پر بھی ہوں گے اور دوسرے ممالک کے فوجی اڈوں پر بھی ہوں گے، اور ایک بڑی تباہی آئے گی۔ اور دوسرے، ماضی یہ گواہ ہے کہ امریکہ جنگوں میں کامیاب نہیں ہوا۔ آپ ویتنام سے لے کے عراق اور افغانستان تک آ جائیں، افغانستان میں آپ کو یاد ہے ابھی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ جناب وہ بگرام ایئر بیس جو ہے جس پہ وہ چین کو نظر رکھیں گے، چین پر نظر رکھنا چاہتے ہیں، وہ لے لیں گے افغانستان میں۔ تو طالبان نے کہا کہ آئیں لے لیں، طنز کیا انہوں نے، طالبان نے آ جائیں لے لیں۔ تو ظاہر ہے طاقت کے ذریعے سے نہیں آپ لے سکتے بگرام ایئر بیس۔ تو آپ نے افغانستان پر حملہ کیا، پاکستان نے آپ کی مدد کی، دنیا نے آپ کا ساتھ دیا امریکہ کا، تو تب جا کے جو امریکہ ہے افغانستان پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ لیکن آخر نتیجہ کیا نکلا؟
اربوں ڈالر ضائع کرنے کے بعد، اپنے فوجی مروانے کے بعد، وہ جس طرح جہازوں میں بیٹھ کے بھاگے ہیں، وہ آپ کو بھی یاد ہوگا، اتنا مجھے بھی یاد ہے، فوٹیج بھی موجود ہے، اگر آپ کوئی دوست دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتے ہیں کیسے ان کے جہاز بھاگے تھے پھر یہاں سے. تو اسی طرح ایران میں ہے. ایران کا رقبہ بہت بڑا ہے، اور تمام قوم جو ہے نا وہ ایک کہہ لیں کہ نظریاتی طور پہ امریکہ کے خلاف ہے. چند لوگ ہیں، وہ چند لوگ کو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، جو 100 200 300 10,000 بھی بندہ ہو، وہ کوئی قوموں کی وہ تقدیر نہیں لگتے. قوموں کی تقدیر قوم خود رکھتی ہے. جو کروڑوں انسان ہیں ایرانی، وہ اس کی تقدیر لکھیں گے، اور وہ جنگ کے لیے تیار ہے. امریکی پابندیاں، مغربی ممالک کی پابندیاں تو کئی سال سے لگی ہیں، اور وہ سروائیو کر رہے ہیں. وہ کئی شعبوں میں خود کفیل ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کا معیار زندگی امریکیوں کے برابر نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ان کا معیار زندگی ترقی پذیر یا غریب ملکوں سے بہت بہتر ہے. اور جہاں تک اب یہ ہے کہ ایران کے پاس آپشن کیا ہے، ایران ایک لمبی جنگ کی تیاری کر رہا ہے، وہ کر چکا ہے. اور دوسری طرف ایک تو اس کے پاس میزائل موجود ہیں، اور اس نے اپنی میزائلوں کی پروٹیکشن بھی بہت تیزی کے ساتھ بڑھا دی ہے. اور تیسرا جو ایک چیز ہے جسے ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ چین اور روس کا کیا کردار ہوگا. فی الحال تو ظاہر چین بھی خاموش، بیان آیا چینی صدر کا کہ وہ ایرانی سالمیت کی حمایت کرتے ہیں اور وہاں کو طاقت کے ذریعے تبدیلی کی حمایت نہیں کرتے. یہ چینی صدر نے کہا ہے. اور روس کے بھی ظاہر ہے روس کا بہت زیادہ انحصار ہے، چین کا بھی انحصار ہے، ایرانی تیل کے اوپر بہت زیادہ خریدتا ہے. اور دوسرے چین نے ایک بڑی انویسٹمنٹ کرنے کا معاہدہ بھی کیا. اسی طرح روس کا بھی ایران کے ساتھ معاہدہ موجود ہے. لیکن دونوں ممالک نسبتاً خاموش ہیں، بڑے بیانات نہیں دے رہے. اچھا، جو بیان آتے بھی ہیں نا، اس کو مغربی میڈیا جو ہے وہ زیادہ اسے ہائی لائٹ نہیں کرتا، اس پہ جسے کہتے کھیلتا نہیں ہے میڈیا میں. CNN پہ یا فاکس پہ، اسکائی نیوز پہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی، نہ سوشل میڈیا پہ نظر آئیں گی. اور اس وقت جو بھی خبریں آ رہی ہیں اسرائیل کے حوالے سے، وہ ساری آ رہی ہیں مغربی میڈیا کی طرف سے. اسرائیل میں جو بڑے پیمانے تباہی ہو رہی ہے، جو ان کا تل ابیب بھی ہے، یروشلم بھی ہے، اور دوسرے جو شہر ہیں، وہ تباہی و بربادی وہاں بہت زیادہ ہے، اور مسلسل ایرانی حملے جاری ہیں. تو اسرائیل کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہے ایک لمبی جنگ کے لیے. اور کل امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ جی ہم نے ایران کی فضائیں جو ہیں ہمارے کنٹرول میں، ہمارے اتحادیوں کے کنٹرول میں. اچھا، آج ایران نے دعویٰ کیا ہے، پاسداران نے، کہ جو اسرائیل کی فضائیں جو ہے ہمارے کنٹرول میں. تو اس کا مطلب ہے وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہے. ایران کو یا اسرائیل نے یا امریکہ نے ہلکا لیا تھا. نیتن یاہو ایک ذہنی مریض شخص ہے، وہ الیکشن جیتنا چاہتا تھا دوبارہ. ظاہر اس کی حکومت کمزور ہے، اس نے ایک جوا کھیلا اور جوا ہار چکا ہے. سب کو پتہ لگ چکا ہے کہ جتنے یہ کھربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، اربوں کا نہیں، کھربوں ڈالر کا اسرائیل کا نقصان ہو چکا ہے. اس کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، اور امریکی صدر کو معلوم ہے کہ یہ اب امداد دینی پڑے گی اسرائیل کو. اور آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی جو چل رہا ہے، اس کی معیشت جو چل رہی ہے، امریکی امداد پر چل رہی ہے. امریکہ اردن اور مصر کے بعد جو سب سے زیادہ امداد دے رہا ہے اس وقت، وہ اسرائیل کو دے رہا ہے. سب دنیا میں سب سے زیادہ امداد جو ہے امریکی و اسرائیل کو مل رہی ہے. اور ٹیکنالوجی بھی دیکھیں، F-35 ہو یا اور دوسرے ٹیکنالوجی ہو، وہ سب امریکی ٹیکنالوجی امریکہ اسرائیل کو فراہم کر رہا ہے. لیکن اس سارے سنیاروں میں اگر جس طرح آج آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی ملاقات ہوگی، یہ ملاقات بہت اہم ہے. اور ظاہر ہے صدر ٹرمپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں یہاں کے جو ہماری معدنیات ہے اس کے حوالے سے، تو بلوچستان کا مطلب ہے کہ ایران کے بلوچستان، ایران میں بھی امن ہونا چاہیے. تو امن اس وقت ہی ہوگا جب جنگ بند ہوگی. اور اربوں کی اگر اربوں ڈالر کی اگر انویسٹمنٹ آتی ہے امریکی، تو اس کا تحفظ بھی کرے گا. اب جو چین ہے، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ چین ابھی تک خاموش ہے، روس خاموش ہے، تو شاید وہ بالکل لا تعلق ہو گئے. لا تعلق نہیں ہوئے. اسی طرح ترکیہ، طیب اردوغان نے UAE کے قیادت سے فون پر بات کیا، سعودی قیادت سے بھی فون پر بات کیا، اور یہی کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ خطے کو تباہ کر رہا ہے. اگر یہ جنگ پھیل گئی، یہ تمام عرب ممالک کو، پورے مشرق وسطی مڈل ایسٹ کو تباہ و برباد کر دے گی، یہ افریقہ بنا دے گی. دیکھیں، ایران تو ہتھیار ڈالنے والا نہیں ہے، یہ بالکل طے ہے. اور جو لوگ تھوڑا سا سمجھتے ہیں نظریات کو اور ایرانی قوم کے مزاج کو،
اور دیکھو انہوں نے عراق کے ساتھ اتنے 9 سال جنگ لڑی تھی، امریکی پابندیاں برداشت کر رہے ہیں، اور سپریم لیڈر بھی مسلسل کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی جو جان ہے اس کی کوئی حیثیت اہمیت نہیں، اصل حیثیت جو ہے ان کے نظریے کی ہے، اور وہ اپنا سر امریکہ کے آگے، اسرائیل کے آگے نہیں جھکائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ اسرائیل کامیاب ہو گیا، اتحادی جو امریکہ اسرائیل اس کے اتحادی کامیاب ہو گئے، پھر کیا ہوگا؟ اب اس آپشن پہ بات کرتے ہیں۔ ظاہر ہے فلسطین تو آپ بھول رہے ہیں، فلسطین کی وہ امریکہ نے بھی کہہ دیا ہے، اسرائیل میں جو امریکی سفیر ہے واضح طور پر اس نے کہا ہے کہ امریکہ 2 قومی ریاستوں کے معاملے کو نہیں مانتا، یعنی فلسطینی ریاست ختم کر دیا کہ ہم نہیں مانتے، وہ نہیں بنے گی۔ گیا فلسطین اور مکمل طور پر غزہ کے ساتھ ساتھ پورے فلسطین جو ہے اسرائیل کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ اسی طرح گریٹر اسرائیل کا جو ہم سمجھتے ہیں، بعض دوست سمجھتے ہیں کہ ایسی پروپیگنڈا ہے، ایسا کوئی ہے نہیں، تو گریٹر اسرائیل پھر آگے کی طرف بڑھے گا، اس میں سعودی عرب کے کچھ شہر بھی شامل ہیں، باقی ممالک کے کچھ شہر شامل ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد نیتن یاہو نے یہ کہا ہوا ہے اپنے انٹرویوز میں کہ اسرائیل کو ایران کے بعد پاکستان سے خطرہ ہے، کہ پاکستان کے بعد ایٹم بم اور ایسے میزائل موجود ہیں جو پاکستان سے اسرائیل کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر ہم نے اس جنگ کو ایران کے اندر ہی نہیں روکا تو خدشہ ہے کہ یہ جنگ پاکستان تک، خطے کے دوسرے ممالک تک پھیل سکتی ہے۔ اب جو انڈیا ہے اس کی بھی خواہش ہے، ظاہر ہے اس وقت وہ اسرائیل اور امریکہ کا اتحادی بنا ہوا ہے اور اسرائیل کو مکمل طور پہ سپورٹ کر رہا ہے، اور دوگلی پالیسی ہے اس کی۔ ایک طرف ایران کو وہ کہتا تھا کہ اس کے ساتھ ہے، وہاں اس نے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ بھی کی، لیکن جب وقت آیا تو ایران کے خلاف اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اور ایران کو اب اس بات کا بھی احساس ہو گیا، آپ نے دیکھا ہوگا ایرانی پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان 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 زندہ باد کے نعرے لگے، کیونکہ انہیں بھی احساس ہو گیا ہے کہ انہوں نے غیر ضروری طور پہ جو انڈین کی جو دوستی کی اور ان کو وہاں اثر انداز ہونے کا ایران میں موقع دیا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو کہ اس کی وجہ سے جو انڈین خفیہ ایجنسی را ہے اور موساد، انہوں نے مل کر وہاں نیٹ ورک بنایا۔ کہ ظاہر ہے اگر آپ انڈین میڈیا دیکھیں نا، انڈین میڈیا مسلمانوں کے خلاف ہے، گودی میڈیا خاص کر جو ہے وہ ایرانی سپریم لیڈر، ایران کے اسلامی انقلاب، ایران کے موجودہ نظام کے خلاف بہت پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو ظاہر انڈیا بھی چاہتا ہے کہ وہاں رجیم چینج ہو، وہ کہ ایسی سیکولر حکومت آئے، اور جو انڈیا، ایران، اسرائیل، جس طرح انڈیا نے کوشش کی کہ افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے، اسی طرح وہ چاہتا ہے کہ ایک ایسی رجیم آئے ایران کے اندر جو اس کی اتحادی، اور وہاں سے ایران کے راستے بھی، اس بارڈر سے بھی پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے اور پاکستان کو گھیرا جائے۔ ہمیں بھی اس بات کا، اگر مجھے اس بات کا علم ہے، آپ کو اس بات کا علم ہے، تو ظاہر ہے ہمارے جو پالیسی ساز ہے وہ بھی ان ساری باتوں کو سمجھتے ہیں۔ اور ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، بہرحال اب آج کی جو ملاقات ہے فیلڈ مارشل قاسم منیر کی اور صدر ٹرمپ کی، یہ بہت اہم ملاقات ہے، 10 بجے ملاقات ہے، اور امید ہے کہ 12 بجے کے قریب جو ہے خبریں آنا شروع ہو جائیں گی اور پتہ چل جائے گا کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، پاکستان میں امریکی انویسٹمنٹ کے حوالے سے، اور سب سے اہم وہی کہ مڈل ایسٹ میں اسرائیل کا جو ایران پر حملہ ہے، اس حوالے سے پاکستان کیا کردار ادا کرتا ہے، کہ پاکستان امریکی صدر کو اس بات پر راضی کر لے گا کہ وہ براہ راست اس جنگ میں شریک نہ ہو، اور پاکستان کیا کوشش کرے گا کہ ایران جو ہے اس کے ساتھ کوئی معاہدہ ایسا کرا دیا جائے، ایران اور امریکہ کو قریب لایا جائے، مذاکرات کی میز پر لایا جائے اور مسئلے کو حل کرایا جائے۔ دیکھیں سیاست میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ صدر ٹرمپ کا مسئلہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا، پہلے انہوں نے کہا کہ ہم سپریم لیڈر جو ہے وہ ہمارے، ہمیں پتہ ہے وہ کہاں چھپے ہیں، ہم انہیں مار سکتے ہیں لیکن ابھی نہیں ماریں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی غیر مشروط سرنڈر کر دیں، اور اس کے بعد جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو ترجمان آئے انہوں نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی، اور تو وہ ایک کھیلتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے نیتن یاہو بھی بڑی تنقید کی تھی صدر ٹرمپ نے، کہ جی اس نے کر کے خطے کو بڑا تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ تو صدر ٹرمپ کا کچھ نہیں پتا کہ ان کے دماغ میں کس وقت کیا آ جائے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں آج کی اس ملاقات کے کیا نتائج نکلتے ہیں، اور امریکہ اس جنگ کو کیسے بند کراتا ہے، اور فیلڈ مارشل جنرل قاسم منیر جو ہے امریکہ سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جامع نے کوئی اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔